تو کیا ہو اگر آپ کو آپ کے چچا کی طرف سے جائیداد میں ایک زمین ملے اور آپ اسے ان کی نشانی سمجھ کر بیچنے کی بجائے اس میں رہنے لگیں اور وہاں رہنا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جائے۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ کہانی کو فلی امیجن کر سکیں۔ مجھے حال ہی میں میرے ایک چچا سے زمین ملی تھی جو اچانک فوت ہو گئے تھے۔ میں انہیں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ میرے بارے میں جانتے تھے، اس لیے یہ ان کا مجھ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ وہ میری زندگی میں موجود نہیں تھے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے اور بظاہر امیر بھی تھے۔ جیسا کہ بنتا تھا انہوں نے اپنی زیادہ تر دولت اپنے بچوں کو دی، لیکن میرے لیے انہوں نے ایک بڑی جائیداد چھوڑی جس میں وصیت میں وہ کہہ گئے تھے جو چاہو کرو، جس کا مطلب شاید یہ ہو سکتا تھا کہ اسے چاہو تو بیچ دو یا اسے چاہو تو استعمال کر لو۔ لیکن میں نے کچھ وقت کے لیے اسے سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس زمین کو جا کر دیکھا جو ہر طرف سے 1/4 میل تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہاں بہت بڑے درخت تھے جو ان زمینوں کے گرد تھے۔ میں اس گھر کو بیچنے کی بجائے اس میں رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے ٹھیک کروانے میں کافی پیسے لگنے تھے اور میں نے بغیر سوچے سمجھے لگا دیے، کیونکہ یہ کافی اچھا گھر تھا اور کافی کھلا بھی، تو میں نے اپنے چھوٹے سے خاندان کے لیے اسے تحفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شروع میں 1 ہفتے کے لیے اس میں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ اگر زمین گھر والوں کو پسند نہ آئے تو ہم اس گھر پر زیادہ پیسے نہ لگائیں اور تاکہ ہم ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جان سکیں۔ تو میں اپنی بیوی، اپنے بیٹے اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو لے کر یہاں شفٹ ہو گیا۔ سب کو یہ جگہ بہت پسند آئی اور ارد گرد کے رہنے والے لوگ بھی بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں دل سے رسپیکٹ دی۔ یہ جگہ ایک خواب کی طرح تھی، ہر طرف ہریالی تھی اور لوگ بھی کتنے اچھے تھے، گھر بھی شاندار تھا، سب بہترین تھا۔ لیکن علاقے میں صرف ایک حصہ ایسا تھا جو مجھے پسند نہ آیا۔ وہاں جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف کچھ درخت تھے، وہ درخت جو سب کے سب مرجھائے ہوئے تھے اور پوری طرح سے کھوکھلے تھے، لیکن ان درختوں میں میری توقع سے زیادہ کچھ تھا۔ ایک دن شام کے وقت ہم سب نے کھانا کھانے کے بعد گھر کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ چلتے چلتے ہم ان درختوں کے قریب پہنچ گئے اور میرا بیٹا ان سے بہت متاثر ہوا۔ وہ کھوکھلے درختوں میں گھس کر دیکھ رہا تھا کہ کون سا اس کے سائز کا ہے جہاں وہ آرام سے اندر گھس سکتا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ میری بیوی بھی اسے شوق سے یہاں سے وہاں بھاگتے اور درختوں میں گھستے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور ان درختوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ لیکن میری بیٹی لائبہ ان سے دور کھڑی رہی۔ ہر بار جب میں نے اسے بھی کھیلنے کے لیے کہا وہ بار بار نام میں اپنا سر ہلا دیتی اور اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا، ایک ایسا خوف جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اس نے شکایت کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہ وہ رونے لگی اور ایسے الفاظ پر بنانے لگی جو سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا کہ وہ آخر کیوں پریشان ہے اور اس کی خاطر ہم نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دن رات کے آخری حصے میں سب سو رہے تھے سوائے میرے، کیونکہ مجھے ابھی گھر کے لائسنس اور باقی کچھ کاموں کے لیے پلاننگ کرنی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور گھر کے باقی بچ جانے والے کاموں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ تبھی کمرے میں میری بیٹی لائبہ آئی۔ وہ پتہ نہیں کیوں اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں نے پریشانی میں اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ معصوم رو رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور پوچھا، کیا بات ہے میری پری؟ جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پہنچے وہ بتانے لگی، وہ درختوں والی عورتیں میری کھڑکی پر دستک دے رہی ہیں اور مجھے جگا رہی ہیں۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، درختوں والی عورتیں؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور میرے سینے سے لگ گئی اور بولی، وہ مجھے ڈرا رہی ہیں۔ میں نے نہ جانے کیوں اس کی بات کو نظر انداز کیا اور سوچا کہ وہ چھوٹی بچی ہے، شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ اور جیسے ہی وہ میری گود میں سو گئی میں نے اسے اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے باہر ایک جھلک دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ چند عورتیں سفید لباس پہنے درختوں کی طرف واپس جا رہی تھیں، جو عجیب تھا
کیونکہ درختوں والی سائڈ پر کوئی گھر نہ تھے، نہ ہی اسے آگے بھی۔ اور میں نے سوچا کہ یہ لوگ میری جائیداد پر کیا کر رہے ہیں۔ میں نیچے دوڑ لگائی اور پچھلے دروازے سے باہر نکلا، ایک فلیش لائٹ لی اور ارد گرد روشنی ڈالی، لیکن کچھ نہیں دکھا۔ اچانک میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑی اور ہاتھوں کو کسی کے پکڑنے کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے فلیش لائٹ گر گئی۔ میرا پورا بازو چند سیکنڈ کے لیے سن ہو گیا تھا اور میں نے جلدی سے فلیش لائٹ اٹھا لی اور اندر بھاگ گیا، کیونکہ جو احساس مجھے ہوا وہ کچھ غیر معمولی تھا۔ اگلے چند دنوں تک لائبہ کا رویہ بدلا ہوا اور عجیب سا تھا۔ بہت زیادہ روتی اور شکایت کرتی، جو واقعی ایک غیر معمولی چیز تھی۔ وہ عام طور پر ایک پرسکون اور خوش بچی تھی، لیکن اب وہ مسلسل سر درد کی شکایت کرتی اور بتاتی کہ جیسے کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہو، اور اسے بے وجہ چوٹیں آتی رہتی تھیں۔ کئی بار اس نے عورتوں کا ذکر کیا جو اسے مسلسل ڈرا رہی تھیں اور اذیت دے رہی تھیں۔ میں نے بار بار لائبہ سے پوچھا کہ وہ کیسی نظر آتی ہیں، لیکن وہ تفصیلات نہیں بتا پاتی تھی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ہم سب رات کے کھانے کے بعد لیونگ روم میں کھیلتے رہے۔ بچوں کے سونے کے بعد آدھی رات تک میں اور میری بیوی نیچے لیونگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب اچانک اوپر کے کسی دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ والد کی حیثیت سے مجھے لگا کہ کوئی بچہ کھیل رہا ہے، اور میں اوپر گیا اور دونوں بچوں کے کمرے میں جا کر دیکھا کہ اس وقت کیوں کھیل رہا ہے اور کون کھیل رہا ہے، لیکن وہ دونوں سو رہے تھے۔ میں نے حالوے میں چل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ گھر میں موجود سب سے بڑے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ہوا نے اسے تھوڑا زور سے بند کر دیا ہوگا، اور امید کی کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اچانک ایک اور دروازہ بند ہوا، لیکن اس بار یہ باتھ روم کا تھا، اور وہاں کی تو کھڑکی بھی کھلی نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف دیکھا، میرے پیروں کے نیچے سے بھاری بھاری قدموں کی آواز آئی۔ میری بیوی نے نیچے سے پوچھا، یہ کیا تھا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے سیڑھیوں کے کونے تک پہنچ کر نیچے اس کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا کہ اتنے میں دوبارہ بھاری قدموں کی آواز آئی، اور اس بار وہ دونوں جگہ سے آئی۔ سیڑھیوں میں جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے بھی، اور میری بیوی کے پاس نیچے سے بھی۔ میری بیوی نے آواز کے سنتے ہی چھلانگ ماری اور وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد دوسرے فلور پر موجود تمام دروازے خود بخود زور زور سے کھلنا اور بند ہونا شروع ہو گئے، اور پھر مین فلور پر بھی ایسا ہی ہونے لگا۔ میری بیوی یہ سب دیکھ کر خوف سے چیخی۔ پھر وہ اور میں بھاگ کر بچوں کے کمرے میں گئے، بچوں کو ان کے بستر سے اٹھایا اور ہم سب سیڑھیوں سے نیچے دوڑے۔ پورے گھر میں ہمارے علاوہ اور بھی قدموں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں، دیواروں پر کسی چیز کے ٹکرانے کی آوازیں اور کمروں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے پہنچے۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی جو عموماً میں دروازے کے ساتھ لگے ہینڈل پر لگائی ہوتی تھی، اور گھر سے نکل کر گاڑی کی طرف دوڑے۔ میں اور میرا پورا خاندان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور دیکھنا بھی کیا تھا، آخر جان خطرے میں تھی۔ ہم سیکنڈوں میں وہاں سے نکل گئے۔ ایک ہفتے بعد میں کچھ دوستوں کے ساتھ اس گھر کو دیکھنے گیا۔ یہ وہ دوست تھے جو اس گھر کی مرمت کے کاموں میں بھی میری مدد کر چکے تھے، اور یہ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے کہ وہاں کیا ہوا تھا، لیکن نقصان دیکھنے کے بعد وہ بھی شک میں پڑ گئے۔ میں نے چند مہینے بعد زمین بیچ دی اور نہیں جانتا کہ گھر کا کیا ہوا۔ میں نے جو رقم لگائی تھی اس کی بامشکل واپسی ہوئی، لیکن مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں اس گھر سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ جب میں نے گھر اور اس کی جائیداد کے بارے میں تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھوکھلے درخت، ان میں ان عورتوں کو جلایا جاتا تھا جن پر جادو کرنے کا الزام تھا، اور اس دور میں 36 عورتوں اور لڑکیوں کو ان درختوں سے باندھ کر زندہ جلا دیا گیا تھا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اور یہ وہی عورتیں تھیں جنہیں لائبہ مسلسل دیکھتی رہی تھی۔ بعد میں لائبہ نے بتایا کہ وہ عورتیں کتنی خوفناک نظر آتی تھیں، کچھ سفید اور نیلی رنگت کی، اور کچھ لڑکیاں تو عمر میں لائبہ جتنی تھیں۔ ان بیچاری عورتوں کے لیے افسوس ہے، لیکن یہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے کچھ زیادہ ہی تھا جو کچھ اس گھر میں ہوا۔ میں واقعی امید کرتا ہوں کہ نئے مالک نے اپنی تحقیق کی ہوگی، کیونکہ اگر نہیں کی
تو وہ بہت سی چیزوں کا سامنا کرے گا، جیسے کہ میرے خاندان نے کیا۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہوئے کوئی ریئل لائف واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر میسیجز یا وائس نوٹس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔